رب کریم نے اپنی صفات بیان فرمائیں اتے پوچھا نبی علیہ السلام کو حکم ہوا میرا سونا ذرا برادری کو پوچھ جیرے میں شریک بنے دیکھو تے نہ تو پوچھ من خلق السماوات والارض بھلا دساؤ تسئی کیڑی ذات نے پیدا کیتا آسمان کو اور زمین کو. اے مکہ شریف دی برادری دساؤ آسمان دا خالق کون زمین دا خالق اس کارخانے کو بناون والا کون اس محل کو بناون والا کون. دوسرا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اتے کیڑی ذات نے اتارے تھوڑے نفع دی خاطر بدلہ وچوں پانی تے میہ یعنی بارش برساون والا کون. آسماناں تے زمین دا خالق کون اتے بارش برساون والا کون. یہ سیغے اتنا غیب دن خالقہ انزلہ یہ غیب دے سیغے اگو اللہ سے التفات تے فرمائے تکلم دے پڑے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پس اگایا اساں نال اس پانی دے باغیچے رونق دار. اگے اللہ کے فرمایا کس نے پیدا کیتا کس نے پانی نازل کیتا. ہن فرمایا اساں تا اگائے باغ رونق دار اساں تا اگائے. اللہ کریم دے سامنا چاہتے ہیں جو باغات اگاون والے اساں تا آسمان زمین دے خالق بھی اساں ٹھیک ہے اتے بارش برساون والے بھی اساں. مالک نے فرمائے یہ تری صفتاں میری ہیں آسمانات تے زمین کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ اتے بارش برساون والا بھی میں اللہ اتے رونق دار باغیچے اگاون والا بھی میں. بات خوب سمجھو گل سمجھ آ نہیں پئی نا. اچھا اللہ کریم نے فرمائے یہ میرے تصرفات پیدا کرنا بارش برساونا اتے باغات اگاونے یہ کہندے تصرف ہیں یہ میرے تصرفات ہیں یہ میرے کام ہیں. ابو مالک نے فرمائے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا نہیں ہے واسطے تھوڑے اے جن سے مخلوق بھاویں فرشتے ہو بھاویں جن ہو تے بھاویں انسان جن سے مخلوق نو اللہ خطاب فرمائے تو یہ تھوڑے اختیار دی گل نہیں تھوڑے تصرف دی گل نہیں کہ انتم بتو شجرہا یہ جو اگاؤ تساں انہاں باغاں دا ایک درخت بلکہ درخت دا بھی ایک پتا. یہ سارے تصرفات میرے تھوڑا اختیار نہیں نہ انسانہ دا اختیار ہے نہ جنہ دا اختیار ہے نہ فرشتہ دا اختیار ہے. جو کہیں درخت دا بھاویں درخت بڑا ہوئے تے بھاویں چھوٹا ہوئے او دا پتا اگا سکوے تھوڑے تصرف دی گل ہے. ہاں سمجھ آ نہیں پئی نا. اچھا اللہ کریم نے فرمایا یہ تری تصرف میرے یاد رکھنا دے ہر آیت وچ. مالک فرمائے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اذا کی تعلق ما قبل دنال توجہ فرمائے پچھوں اللہ کریم نے ترائے تصرف اپنے بیان فرمائے. ہن اگو پوچھ دے اللہ سائیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ہے کوئی الہ توجہ فرمائے ہے کوئی الہ جہدیاں اے ترائے صفتاں ہوئیں جو آسمانہ تے زمین دا خالق بھی ہوئے بارش برساون والا بھی ہوئے اتے رونق دار باغ اگاون والا بھی ہوئے. انہاں ترائے صفتاں والا ہے کوئی الہ. یہ تری تصرف میرے نا یہ تری تصرفات خالق بھی میں بارش برساون والا بھی میں اتے باغات اگاون والا بھی میں. اللہ کہیں کو الہ مع اللہ ہے کوئی الہ انہاں تری صفتاں والا مع اللہ جو شریک ہوئے سمیت اللہ دے. ہے کوئی ایو جی بھئی کوئی ہستی جنہ وچوں انساناں وچوں فرشتاں وچوں مویاں وچوں جینداں وچوں ہے کوئی ایو جی ہستی جے دے اے ترائے تصرف ہوئے تے شریک ہوئے سمیت اللہ دے. تو جواباں دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی انہاں ترائے تصرف دا مالک سوائے. اور سمجھ آ جی اور آسی مسئلہ وہ الہ کون ہے؟ آکو جرا آسمان تے زمین کو بناوے
الہ کون ہے؟ اکو جڑا آسمان زمین کو پیدا کرے. الہ کون ہے؟ جڑا بارش وساوے. الہ کون ہے؟ جڑا پھل پھل میوے تے باغ تے درخت اگاوے. اس کو آدھن الہ. ہر کنو سمجھ آ گیا نا. جے کر میں انہاں کا معبود نہیں کوئی معبود. معبود نو جٹ سمجھا، دکاندار سمجھا نہیں سمجھے گا، کیوں جو معبود پھر عربی دلال دے. تو ان تو ہر کنو سمجھے جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا الہ. الہ کون ہے؟ اکو جڑا آسمان بناوے زمین بنا وہ الہ ہے. الہ کون ہے؟ اکو جڑا بارش وساوے وہ الہ ہے. الہ کون ہے؟ اکو جڑا سبزی اگاوے تے رونقدار باغ اگاوے تے پھل پھل میوے اتے کھیت آباد کر دے. وہ سکی سڑی زمین کو جڑا آباد کر کے بنجر زمین تے خشک زمین کو جڑا ساوا کر دے اس کو آدن الہ. اور سمجھ آ دی پئی نا؟ اس کو آدن اپنی پنجابی دے وچ اپنی سرائکی زمانہ سمجھ آ گیا. الہ کون ہے؟ اکو جڑا بارش وساوے. الہ کون ہے؟ جڑا آسمان زمین بناوے. الہ کون ہے؟ اکو جڑا خشک زمین کو ساوا کر دے، سکی زمین کو آباد کر دے، اس کو آدن الہ. اور توجہ فرمائے مالک نے پوچھا ہے الہ مع اللہ، ہی کوئی الہ انہا ترائے صفتہ والا جو شریک ہوئے سمیت اللہ دے؟ تو جواباں دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ معنی دے لا خالق السماوات والارض الا اللہ، لا منزل لكم من السماء ماء الا اللہ، لا منبت به حدائق ذات بهجة الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا منزل الا اللہ، لا منبت الا اللہ، لا الہ. مانا کہتی ویسی لا خالق نہیں کوئی پیدا کرنے والا آسمانات زمین دا الا اللہ سوائے اللہ دے، نہیں کوئی بارش برساون والا سوائے اللہ دے، آتے نہیں کوئی رونق دار باغیچے اگاون والا سوائے. ہن سمجھے لا الہ الا اللہ. سمجھو میرے دوست بزرگو، محنت کرو اتھے بھی سمجھا کرو، بات گھراں چ ون کے ترجمہ ڈٹھا کرو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دا، شاہ عبد القادر صاحب دا اور شاہ رفیع الدین صاحب دا تے باقی حضرات نے ترجمے، لیکن اتھا ترجمہ ڈٹھا ایک رکوع جو تلاوت کرو ادوات معنی دیکھو، وقت ہر آیت غور فکر کرو جو اللہ سے کے فرمائے، ول غور فکر جو کرو انشاءاللہ دین سمجھ آوے. ایویں زندگی نہ گزارو تو آ کے جو میں تو دکاندار ہاں صاحب، کو آ کے میں تو دفتری آدمی ہاں، کو آ کے میں زمیندار ہاں، کوئی آ کے میں تو جی کھیر وچے دارانا تے، کوئی آ کے میں اصل شرعی بنا. یہ کام تے اے ادھر کہیں کام دے نہیں، وہ سارے دنیا دے کام ہی کرو بقدر، لیکن دین دی محنت کرو جو تاکو دین بھی سمجھ آوے. وہاں دنیا چنگی ہے جڑی دین دے نال ہوئے. دنیا ہوئے تے دین نہ ہوئے، ایمان یقین نہ ہوئے، او دنیا کہیں کھاتے نہیں. اے دنیا تا کافرہ کو لی ہے، ہندوؤں کو لی ہے، سکھا کو لی ہے، او کمیونسٹ داریاں کو لی ہے، اور مسلمان کو او دنیا ہوئے اکو نال دین دے ہو رہے. نال دین دی سمجھ بہت ضروری ہے میرے دوست کو. ایہو کام میں پیراں دا، بات نو خوب سمجھو. یہ کلمے دا سمجھانا کام کہندا ہے پیراں دا، گدی نشیناں دا، فقیراں دا تے بڑے بڑے مولیاں دا. ایک کام ہے جو کلمے دا معنی قوم کو سمجھاوے نا، تاکہ مریداں نو کلمے دا پتہ لگ گیا، مقتدیاں نو شاگرداں نو کلمے دا تاکہ وہ مسلمان بننا. کیوں جو ضروری ہے؟ کیونکہ ساری مادری پدری زبان عربی نہیں تے کلمہ ہے عربی زبان وچ. اور جتنے تک اسا کلمے دا معنی مفہوم سمجھو نہیں نا تے اودی دل نال تصدیق نہ کروں، اس دا جویں عربی زبان دے کلمے دا اقرار ضروری ہے، اس دا معنی سمجھ کے بھی اقرار ضروری ہے اتے دل نال تصدیق بھی ضروری ہے، تا بندہ مسلمان بن دے. وہ گل سمجھ سکھنا کلمہ پڑھو تے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول تے معنی دا پتہ کو نہیں، وہ بندہ مومن نہیں. وہ گل سمجھے نا، وہ مسلمان بھی نہیں. مسلمان تاتی تھی جو اقرار اس دے معنی دا بھی کرے، عربی زبان دا کلمہ اوہی پڑھے اس دے معنی دا بھی اقرار کرے، ول دل دے نال تصدیق کرے، تا تو مسلمان بن گئے. جن کو سر کول معنی آندے ہی کوئی نہیں، چٹی داڑھی ہو گئی، قبر تو لتا ہو گئے، اجا تے کلمہ سمجھا تو کن مسلمان ہے؟ تو مسئلہ بہت ضروری ہے میرے دوست بزرگوں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. دیکھیں ہن الہ دیاں ترائے صفتاں اتھے اللہ صحیح نے فرمائے حق تا انہی کہ جی میری قدرت دلائے کہ میری صفتاں سامنے آئیں، مسئلے کو من گھننا کہ آنکھ دے میں لا الہ الا اللہ
لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے، نہیں اقرار کر دے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ایسی قوم ہے جو حق دے کولو پھر دیے، ٹیڑھی قوم ہے۔ اللہ اللہ۔ دوسری آیت، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ بھلا دساؤ تو صحیح کیڑی ذات ہے جس نے بنایا زمین کو راوہن دی جھا، جائیں زمین کو قرار عطا فرمائے، زمین ٹھہری اتے اساں چل دے پھر دے، مکان بنائیں دے، کھیتی باڑی کریں دے، اس زمین کو مستقر کہیں بنائے، زمین کو راوہن دے ڈا دی جھا کہیں بنائے۔ اللہ کریم فرمائیں دے پوچھ میرا سونا پیغمبر اس برادری کو لو، جو زمین کو مستقر بناون والا کون، راوہن دی جھا بناون والا کون، وجعل خلالها انہارا، اتے کس بنائے زمین کے اندر ندی نالے اتے دریا، یہ دریا کہیں جاری کر لیتے، وجعل لها رواسی، اتے بنائے واسطے اس زمین دی مضبوط پہاڑ، یہ مضبوط پہاڑ جڑے ہیں زمین میخاں بنا کے کہیں ٹھوک دیتے، وجعل بین البحرین حاجزا، اتے رکھ دیتے درمیان نو دریاواں دا، رکھ دیتا درمیان نو دریاواں دے قدرت دا پردہ، ایک میٹھا پانی بھی آ کھارا تے کوڑا پانی، ایویں دوئیں اکٹھے لہراں پانی دیاں چلدیاں پیاں تے وچ قدرت دا پردہ کھڑوتا ہے، میٹھے دا خاص کھارے وچ نہیں ویندا، کھارے دا خاص میٹھے وچ نہیں ویندا، دوئیں اکٹھے پانی کھڑوتے ہیں، انہاں دوہاں دے درمیان یہ پردہ حائل کرنے والا کون ہے؟ رب کریم نے فرمائے چارے تصرفات میرے، زمین کو مستقر بناون والا بھی میں، ادھر دریا ندی نالے جاری کرنے والا میں، مضبوط پہاڑ بیخا بنا کے گاڑ دیون والا میں، آتے دو دریاواں دے درمیان پردہ حائل کرنے والا میں، یہ چارے تصرفات میرے۔ رب کریم نے فرمائے اِلٰہ مع اللہ، ہے کوئی الہ جہدیاں یہ چار صفتہ ہوئیں تے شریک ہوئے سمیت اللہ دے؟ اللہ کل سمجھ آنی پہنی وہ اللہ کے پوچھ دے اِلٰہ مع اللہ، ہے کوئی الہ جہدیاں یہ چار صفتہ ہوئیں تے شریک ہوئے سمیت اللہ دے؟ یہ چار صفتہ تا اللہ کریم فرمائیں میڈین ہور کہیں کونے، بل کچھ میرا سونا پیغمبر یہ چار صفتہ والا ہے کوئی الہ جہاں شریک ہوئے سمیت اللہ اکبر؟ تو جواب آندے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، معنی کہتی میں تھی لا جائل الارض قرارا الا اللہ، لا جائل خلالها انہارا الا اللہ، لا جائل لها رواسی الا اللہ، لا جائل بین البحرین حاجزا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی زمین نو جی رحمت دی جھاں بناون والا سوائے اللہ دے۔ الہ کون ہے جے زمین کو مستقر بنائے، رحمت دی جھاں بنائے؟ جی لا جائل خلالها انہارا الا اللہ، نہیں کوئی زمین دے اندر دریا جاری کرنے والا سوائے اللہ دے۔ لا جائل لها رواسی الا اللہ، نہیں کوئی بناون والا تے میخاں بنا کے ٹھوکن والا زمین اندر مضبوط پہاڑاں نو الا اللہ سوائے اللہ دے۔ لا جائل بین البحرین حاجزا الا اللہ، نہیں کوئی بناون والا درمیان نو دریاواں دے پردہ قدرت دا سوائے اللہ دے۔ فرمایا یہ چارے تصرفات میرے ہیں تے میرے سوائے چارے تصرفات کہیں دے نہیں۔ اور کوئی پوچھے تھوڑے کو جو الہ کہیں کو آدنا اکو جائیں زمین کو مستقر بنائے، الہ کہیں کو آدنا جائیں دریا جاری کر چھوڑے، الہ کہیں کو آدنا جائیں مضبوط پہاڑ گاڑتے، الہ کہیں کو آدنا جائیں دو دریاواں دے درمیان قدرت دا پردہ حائل کر لیتا، الہ اس کو آدنا تو آکھنا پوندے لا الہ۔ اور سمجھ آ دی بھئی
کہ ہر پنجابی سمجھیں دے، مرد بھی سمجھیں دے، عورت بھی سمجھیں دی، لیکن ان آنکھوں جو نہیں کوئی معبود سوائے اس نے کوئی نہیں سمجھیں دا۔ وہ بڑے بڑے عالم سمجھن تو سمجھن، ہاں جن کے وقت نصیب اللہ پاک یہ شے کاٹ دیتی ہے وہ سمجھن، باقی بہت سارے مولے کو سمجھے اس چیزیں کتنے صفت آ گیا، ترائے پہلی تے چار دوری، کتنے ہو گیا؟ 7۔ اللہ کریم فرمائے حق تا ایمہا، جی 7 صفتاں میری آ گئے نے، من گنا میں کو الہ من گننا، لیکن نہیں مندے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگوں نے بدھو ہل، کوئی سمجھ کوئی نہیں نانو نہیں جان دے، اس واسطے حق دے کلو اراض کر دین، حق دے کلو منہ چا موڑے دین، کیوں؟ جو بدھو ہل اللہ۔ اور تیسری آیت آ گئی، مولا کریم فرمائے دل امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض بلد صوت صحیح، کون او ذات جیری جواب دیں دی پریشان حال والے کو، جس وقت سڈے او پریشان حال والا اس ذات نو جی جیرا مجبور تھیا کھڑوتے ہیں، باویں بھوک دی وجہ کولوں، باویں پیاس دی وجہ کولوں، باویں دشمن دے گھیرے چ آ گئے جی، کوئی صورت مجبوری دی لائق دیں گے نہ بچن دی صورتیں یہو جہ کوئی پریشانی لائق دیں گے تے وال او حقلا مریں دے، وال او پکار کریں دے، تو اللہ کریم فرمائے اس پریشان حال والے کو جواب کون دے دے؟ جن وہ پکریں دے تے صد مریں دے، اللہ کریم فرمائے اس پریشان حال والے کو جی جواب کون دے دے؟ اُدی پکار کو کون سن دے؟ اُدی دعا کو کون قبول کریں دے؟ ایک فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آتے کون کھلیں دے تکلیف نو، کون ہٹیں دے مصیبت نو، اللہ کون مشکل کشائی کریں دے؟ رب کریم نے فرمایا دساؤ یہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا، تکلیف نو ہٹاون والا، مصیبت نو دور کرنے والا؟ اچھا اے دساؤ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تے کون بنائے دے توانو خلیفے بھی زمین دے؟ اوپر ڈاڈا گیا وت ڈاڈا آیا، ڈاڈا گیا تے ون ابا آیا، ابا گیا تے تو بوتھی آ گئی ہو، دساؤ یہ تانو خلیفے بناون والا کون؟ ایک بدے پچھوں آون والے بناون والا کون؟ اس زمین دے اندر خلیفے بناون والا کون؟ پوچھ میرے پیغمبر پریشان حال والے کو اودی پکار کو سن کے جواب دینے والا کون؟ اودی دعا کو قبول کرنے والا کون؟ اتے تکلیف کو کھولنے والا کون؟ اتے زمین اندر خلیفے بناون والا کون؟ رب کریم نے فرمائے اتری تصرفات میرے، اتری صفتاں میری ہیں، فرمایا الہ مع اللہ، یہ کوئی الہ انہا ترائے صفتاں والا جرا شریک ہوئے سمائیت اللہ دے، تو جواب دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مانا کہ بنوے لا مجیب المضطر اذا دعاہ الا اللہ، لا کاشف السوء الا اللہ، لا جعلکم خلفاء الارض الا اللہ، نہیں کوئی پریشان حال والے دی دعا سننے والا، دعا قبول کرنے والا، اتے اس کو جواب دینے والا سوائے اللہ دے، پریشان حال والے دی مصیبت نو کھولنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ دے، مشکل کشا کوئی نہیں سوائے اللہ دے، دکھ مصیبت ٹالنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ دے، آتے تو کو زمین اندر خلیفے بناون والا کوئی نہیں سوائے اللہ دے۔ رب کریم نے فرمائے اتری صفات میں ہو جہاں ترائے صفتہ والا ہے کوئی الہ جرا شریک ہوئے سمائیت اللہ دے، تو جواباں دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو مانا مولوی اشاری جماعت دے کرے نا کہ یہ مولوی آپ کو گھڑی بدن کی مانے نہیں کوئی مشکل کشا سوائے یہ آپ کو گھڑی بدن کر اللہ دا قرآن کیا رسائے دے، ایک ایک صفت قرآن پاک پئیے اللہ دے تصرفات سارے قرآن پاک دی پھیلے پہلے کتنے ہو گئے صفت جی؟ 7 ترائے
بس اللہ کریم فرمائیں قلیلم ما تذکرون، بالکل دھیان کریں دے جو نو، بالکل سوچیں دے جو نو، ذرا سوچو آتا مسئلہ معلوم تھی ونجا کہ سارے آکھوا لا الہ الا اللہ، لیکن دھیان کریں دیو کیوں جو علم تے بوجھ جو کونی اس بات تے سچے مسئلے کو منے دیو اراز کریں دیو۔ رب کریم نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بلا لسعوت سی کون ذات جرا رہنمائی کریں گے تھالی وچ اندھیرا خشکی دے اور دریا سمندر دے، جنا خشکی وچ بھلی پے ونجو رستہ بھول ونجے توانو تے جنا دریا سمندر اندر بھلی پے ونجو تھوڑی رہنمائی کون کریں دے؟ رب کریم نے فرمایا اے تصرف میرا جو ہدایت کرنے والا میں، رستہ دکھاون والا میں۔ فرمایا ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بلا دسوت سی کون بھیجے دے ہوائیں جڑیاں خوشخبریاں سناون والیاں، باران رحمت دے آون تو پہلے پہلے ٹھنڈیاں تے مٹھیاں رس بھریاں ہوائیں کون بھیجیں دے؟ رب کریم نے فرمایا اے بھی تصرف میرا۔ مولا کریم فرمائے اندھیرا وچ رہنمائی کرنے والا کون، اتے ٹھنڈیاں مٹھیاں تے رس بھریاں ہوائیں چلاون والا کون؟ رب کریم نے فرمایا دوئیں صفتاں میریاں، الہ مع اللہ، یہ کوئی الہ جے دو صفتہ ہو لا الہ مانا کہتی ویسی لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، لا مرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الا اللہ، نہیں کوئی راہ دکھاون والا جی خشکی اتے تری دے اندھیرا وچ الا اللہ سوائے اللہ دے، اتے نہیں کوئی ٹھنڈیاں تے مٹھیاں تے رس بھریاں ہوائیں چلاون والا بران رحمت دے آون تو پہلے پہلے سوائے۔ تو ہن کوئی پوچھے جو الہ کہیں کو آدھے آکھو جڑا ٹھنڈیاں ہوائیں چلاوے، جڑا مٹھیاں ہوائیں چلاوے، باران رحمت دے آون تو پہلے خوشخبری سناون والیاں ہوائیں چلاوے، اس کو آدن الہ۔ الہ کہیں کو آدن جڑا اندھیرا وچ رہنمائی کرے تے رستہ دکھاوے، الہ اس نو آدن۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی رہنمائی کرنے والا اندھیرا وچ سوائے اللہ دے، اتے نہیں کوئی ٹھنڈیاں مٹھیاں تے رس بھریاں ہوائیں چلاون والا، او خوشخبری دیون والا باران رحمت دے آواں تو پہلے پہلے نہیں کوئی ہوائیں بھیجن والا الا اللہ سوائے۔ مولا کریم فرمائیں اے صفات میری، کتنے صفت ہو گیا؟ اچھا بولو 12 صفتاں، یہ ساری صفتاں الہ دی تشریح، اس کو آدن الہ، اس نو آدن الہ، اس نو آدن۔ مولا کریم فرمائے دل اے 12 تصرفات میرے، تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند اللہ انہاں معبودان باطلا تو جے کو مشرک اللہ کریم دے شریک پہ بنے دے، انہاں صفتاں کو خالین، اے صفتاں صرف میریاں ہن اور کہیں بھی سی، اے صفات جڑیاں 12 صفتاں دے کہ نہ کسی فرشتے دی ہل، نہ کسی پیغمبر دی، نہ کسی ولی دی، نہ کہیں جن انسان دی، نہ کہیں موئے جینے دی، یہ ساریاں صفتاں میں خدا دیاں۔ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون۔ اللہ اگلی صفت مولا کریم فرمائے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا پوچھ مار کے تو اپنی برادری کو کون ہے وہ ذات جرا ابتدان پیدا کرنے مخلوق نو، ابتدان پیدا کرنے والا کون؟ ثم یعیدہ، پیچھے موت دے کے تے موت بعد دوبارہ لوٹاون والا کون؟ دوبارہ بلاون والا کون؟ فرمایا ومن یرزقکم من السماء والارض، اتے کون روزی دے دے تھاکو کولو آسمان تے زمین دے، یعنی بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کر کے
تھوڑی روزی کون پیدا کریندے دساؤ تسی مالک نے فرمائے یہ ترہی صفتاں میریاں ابتدان پیدا کرنے والا مخلوق دا بھی میں آتے مار کے دوبارہ لوٹاون والا بھی میں آتے آسمان زمین وچوں روزی پیدا کرنے والا بھی میں اللہ کی فرمائے تری تصرفات میرے الہم اللہ یہ کوئی الہ جے ترائے صفت ہومن تے شریک ہوئے سمایت اللہ دے تو جواب دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا بادی الخلق الا اللہ لا معید الخلق الا اللہ لا رازق من السماء والارض الا اللہ نہیں کوئی ابتدان پیدا کرنے والا مخلوق دا سوائے اللہ دے تے نہیں دوبارہ لوٹاون والا مخلوق دا سوائے اللہ دے تے نہیں کوئی روزی دیون والا سوائے اللہ دے یہ اللہ کریم فرماندے نے میریاں صفتیں یہ الہ دے شان الہ کون ہے جڑا ابتدان مخلوق نو بناوے الہ کون ہے جڑا دوبارہ مخلوق نو لوٹاوے الہ کون ہے جڑا روزی عطا فرماوے اور سمجھ آنی کہ نہیں آنی اس کو آدھن الہ کتنے صفتیں ہو گئی ہوں 15 صفتیں توجہ فرمائے مالک نے فرمائے کل اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تساں اعلان کرو تے مطالبہ کرو کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ہاتو برہانکم لے آؤ تساں دلیل تے برہان اپنا جے کر سچے ہو جو تساں دیو نبی وی الہ ولی وی الہ بت وی الہ پتھر الہ قبر الہ درخت الہ سورج الہ اور تھوڑا جو دعوے ہے جے کر آپ نے دعوے اندر سچے ہو تا گھنو کوئی دلیل اللہ دلیل موجود ہے آپ کو کوئی دلیل موجود ہے جو مخلوق الہ بنے آپ کو مخلوق الہ بن سکتی توجہ فرمائے یہ 15 صفتاں ذکر تھیں کتنے صفتاں یہ 15 صفتاں اے الہ دی تشریح انہاں 15 دا نچوڑ میں کٹھاؤں توجہ فرمائے انہاں 15 صفات دا نچوڑ ایک کو لفظ مندے متصرف یہ آکھو اچھا کو متصرف زور داکھو متصرف متصرف دا کے معنی تصرف کرنے والا اپنی مرضی دے نال جو چاہے سو کرے آکو اپنی مرضی نال جو چاہے سو کرے کہیں کو پیدا کرے کہیں کو موت دے وے کہیں کو حیات دے وے کہیں کو نفع دے وے کہیں کو نقصان دے وے جی کہیں دی روزی ودھا دے وے کہیں دی گھٹا دے وے اپنی مرضی دے نال جو چاہے سو کرے اس کو ادن متصرف فی الامور انہا 15 صفتہ دنے توڑے کہ لا متصرف الا اللہ لا الہ الا اللہ لا متصرف الا اللہ نہیں کوئی تصرف کرنے والا اپنی مرضی دے نال جو چاہے سو کرے ایمان کو کوئی نہیں سوائے اچھا بولو سوائے ہاں اور اگلی آئے رب کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تو اعلان کر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ قل اعلان کر میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اعلان کر کہ لا یعلم نہیں جان دی من او مخلوق فی السماوات جری موجود ہے وچ آسماناں دے والارض اتے زمین دے توجہ فرمائے نہیں جان دی او مخلوق جری موجود ہے وچ آسماناں دے اتے زمین دے کیڑی شے کو نہیں جان دی الغیبا نہیں جان دیو مخلوق بھاویں آسمانہ وچ تے بھاویں زمین نہیں جان دی کس کو الغیب الا اللہ سوائے اللہ دے واہ میرا اللہ تیرے سمجھاوان تو قربان بات خوب سمجھو اتنیاں جنہیں 15 صفتان الہ دیاں انہاں ساریاں دا نچوڑ تے خلاصہ کے نکتا متصرف فی الامور آپ کو متصرف زور دا کو متصرف امور اپنی مرضی دنا جو چاہے سو کرے ایہو جا کوئی نہیں سوائے اللہ دے
اتے اخیری آیت کیا دے نہیں کوئی غیب جاننے والا سوائے اور سارے کول پوچھے جو الہ کہیں کو آدھے اکو جڑا غیب جانے اکو جڑا اچا کو جڑا غیب جانے او الہ ہے او الہ کہیں کو آدھے اکو جڑا اپنی مرضی چلاوے ہیں کہیں دا مجبور نہ ہوئے اس کو آدھے الہ دو صفتہ دا نچوڑ سے خلاصہ یاد رکھے لا متصرف الا اللہ لا عالم الغیب الا اللہ لا الہ اور اس ساری پٹی جو میں پڑھا کہ مول صاحب بھی ایک معنی نہ ہوئے اس کو آدھے الہ دو صفتہ دا نچوڑ سے خلاصہ یاد رکھے لا متصرف الا اللہ لا عالم الغیب الا اللہ لا الہ اور اس ساری پٹی جو میں پڑھا کہ مول صاحب بھی ایک معنی آپ گھڑی ودے اے لمبیاں پٹیاں پڑھی ویں دے آپ گھڑی ودے مانا کہ لا معبود الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے بس معبود گرگڑی وغیرہ جگ ڈگی وغیرہ سے کیا ہے بس مسئلہ وہ کیا ہے یہ پتہ نہیں جو معبود کہیں کو آدھے وہ مانا اپنی جہاد صحیح میرے دوست بزرگوں لیکن ساری کوشش ہے ساری جماعت دی اشاعت التوحید و سنت بزرگان دی اکابرین دی یہ کوشش ہے کہ الہ نو کھولا ونجے جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ دے کے غیر کو مشکل کشا بھی سمجھی کھوتے ہیں اور نعرہ پاکستان سے لگتا پہ کہ ہندوستانی کہ یا علی مشکل کشا یا علی کوئی دے یا رسول اللہ مشکل کشا کوئی دے یا فلاں مشکل کشا او میرے دوست بزرگو علی بھی خدا دا پیارے صحابی خدا دے پیارے نبی بھی خدا دے پیارے فرشتے خدا دے پیارے پیارے ہون تے شان ہون تے کوئی شک نہیں لیکن خدا دی صفت لے کی کوئی ہے نبی نبی ہے ولی ولی ہے صحابی صحابی ہے لیکن الہ نہیں کوئی نبی الہ نہیں کوئی فرشتہ الہ نہیں کوئی جن الہ نہیں کوئی مویا جیدہ الہ نہیں بات رکھو الہ صرف کون ہے اور وہ دیا صفتہ تو سمجھے وہ الہ کہیں کو آدھے یہ ساری صفتہ میرے اللہ نے سمجھا دیتے ہیں اور جناب اور دوسرے مقام دے چلے وجائیں قرآن دی سیر تک کرو نا 20واں پارہ سورت قصص میرے اللہ نے کھول کے مسئلہ سمجھائے 471 صفحہ دی مل گئے آیت نمبر 68 رب کریم نے فرمائے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مل گئے دیکھو دیکھ اللہ صحیح سمجھاوانا رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اتے رب تیدا پیدا کر دے جو آپ چاند ہے اپنی مشیت نال اپنی چاہت نال جو چاہے سو پیدا کرے چاہے تا انسان کو پیدا کرے چاہے کہ چرندے نو پرندے نو درندے نو حشرات اللہ نو کیڑے نو مکوڑ جس نو چاہے پیدا کرے آپ اے تصرف کہندا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اتے پسند کریں دے جن کو آپ چاند ہے پیدا کر دے آپ چاند ہے پسند کر دے تے چن گندے آپ چاند ہے یہ دوہے تصرف اللہ کریم دے رب کریم نے فرمائے اے اختیار میرا پیدا کرا جے کو میں آپ چاہواں اتے چنا تے پسند کرا یہ میرا تصرف تے میرا اختیار ہے ما کان لہم الخیرا تے نہیں واتے جن سے مخلوق دے ذرے دا اختیار اللہ جی نہ کہ فرشتے دا اختیار نہ کسی نبی ولی دا اختیار نہ جن انسان دا نہ کہ موئے جین دا اختیار یہ سارے دا سارا اختیار میں خدا واتے صاحب فرمائے سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون پاک اللہ شریکاں تو تے بہت بلند اللہ انہاں معبوداں تو جے کو مشرک شریک پہ بنے دن کیویں انہاں کو اختیار دتی کو دن اے بھی مختار کولیں اے بھی اپنی مرضی کر سکدے ہیں اللہ انہاں دی مرضی موڑیندا نہیں اے جویں چاہیں سو کرتے کروا سکدے ہیں رب کریم نے فرمایا نہیں نہیں سارا اختیار میرے واسطے اتے مخلوق واسطے ذرے دا بھی اختیار نہیں سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون اگلی آیت
اور اس آیت اللہ پاک آپ نے ایک صفت بتا دی کہ متصرف صرف رب ہے. آپ کو متصرف پھر اپنی مرضی نہ جو چاہے سو کرے. یہ کون ہے؟ صرف رب. اب نہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ. اتے رب تیرا جاندا ہے اس چیز نو جو چھپائیں دے سینے انہاں دے اتے اس چیز نو جو ظاہر کریں دے. وہ چھپے حال بھی جاننے والا اللہ اتے ظاہری اعمال کو جاننے والا تاکہ نہ سب کو جاننے والا. پچھلی آیت دا مفاد ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ. اس آیت دا مفاد ہے سب کچھ جاننے والا اللہ. متوجہ فرمائے یہ دو صفتات الہیہ مولا کریم نے فرمائے وَهُوَ اللَّهُ ایو ہن اللہ. واہ میرا اللہ تیرے سمجھاون تو قربان. ربک یخلق ما یشاء ویختار وربک یعلم ما تکن صدور وهو اللہ ایو اللہ ایو متصرف الامور آتے عالم الغیب ایو اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. اس اللہ دے بغیر اور کوئی الہ کو نہیں یعنی کوئی مختار کل نہیں سوائے اللہ دے. اپنی مرضی دا مالک کوئی نہیں سوائے اللہ دے. آتے عالم الغیب کو نہیں سوائے. آپ کو جو فرمائے ملک پاکستان بھی ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں یا علی مشکل کشا بھی آتا ہے. بات خوب سمجھو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں آتے پیغمبر کو عالم الغیب بھی آدھے پیر فقیر نو عالم الغیب بھی آدھے تے قرآن اے سبق دے دل جو اللہ دے بغیر کوئی عالم الغیب مشکل کشا تے حاجت روا. یہ مسئلہ میں دوست بزرگو آؤ اسی وضاحت اگلی آیت نہیں سمجھو. میرے اللہ کریم نے فرمائے آیت نمبر 71 قل کچھ میرا سونا پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارائیتم خبر دیو ارائیتم دساؤ او مکہ شریف دی برادری دساؤ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ. تو فرمائے الا نہ کرو پوچھ میرا پیغمبر ان جعل اللہ علیکم اللیل جے کر کھڑا کر دے اللہ کریم تھوڑے تے رات دا اندھیرا. توجہ فرمائے ہن جی اندھیرا تھا گیا تے اس اندھیرے اللہ کھڑا ہی راوے تے اندھیرا کھلوتا راوے تے کھلوتا راوے تے کھلوتا راوے سرمدن ہمیشہ ماتے الى یوم القیامہ قیامت دے دن تک. اللہ فرمائے پوچھ میرا سونا پیغمبر برادری کرو جے کہ اللہ کے مراد اندھیرا تھوڑے ہوتے مسلط کر دے ہمیشہ ماتے تاں یوم قیامت دے دن تک. آپ کو مصیبت آ گئی کچھ بولو مصیبت مشکل آ گئی جو چاندن جو کونی کاروبار کی سارے کاروبار معطل اندھیرا ہی اندھیرا. آپ کو مصیبت آ گئی کہ مشکل آ گئی. اور سنو اللہ سے فرمائے من الہ غیر اللہ وادی من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. واہ میرا اللہ تیرے سمجھاون پہ قربان. پھر مسئلہ الہدہ کھول کے سمجھا اللہ سے فرما جے کر اللہ کریم تھوڑے تے رات اندھیرا ہمیشہ دے واتے مسلط کر دے دن قیامت. من الہ غیر اللہ کون الہ سوائے اللہ دے. اور کیا معنی الہ دا کون مشکل کشائے سوائے اللہ دے کون مصیبت ڈالنے والا ہے سوائے کون دکھ ڈالنے والا ہے سوائے اللہ دے. من الہ غیر اللہ کون حاکم سوائے اللہ دے کہ یاتیکم بضیاء جو لے آوے تھوڑے پاس چاندن دیں دا. اللہ ہن الہ کون بندی اکو رات اندھیرا ہٹاون والا الہ دین دا چاندن آنے والا الہ. اللہ
اندھیرے کو دور کرنے والا الہ، رات کو ہٹاون والا الہ اتے چاندن لیاون والا الہ۔ تو جواباں دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی رات کو ہٹاون والا سوائے اللہ دے اتے نہیں کوئی روشنی لے آنے والا سوائے اللہ دے۔ ہن الہ دا معنی اللہ آپ کھول کے دسائے جو الہ اس کو آدم جڑا رات کو ہٹا کے تے چاندن گھناوے۔ رب کریم نے او بھولا انسان قرآن کیوں نہیں سندا، افلا تسمعون، بھڑا قرآن سنیا؟ اللہ نے قرآن سنیا کہ قرآن سنیا تیرے سے نور آ گیا۔ اگلی آیت مالک نے فرمایا قل، پوچھ میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ارائیتم اخبرونی، خبر دو مینوں اے مکہ شریف دی برادری دساؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، جے کر مسلط کر دے اللہ کریم تھوڑے ہوتے ڈیہں دا چاندن ہمیشہ واسطے، رات اندھیرا ختم تھی ونجے، ہمیشہ ہمیشہ ڈیہں کھڑوتے چاندنی چاندن 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 سرمدن ہمیشہ واسطے الی یوم القیامت، قیامت دے دن تک۔ اکو ڈیہں کھڑوتے ہن رات نہیں آندی، جب رات اندھیرا نہ ہوئے تو سارے آرام ختم تھی گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کیا آ گئی؟ مصیبت آ گئی تے مشکل آ گئی۔ چاندن جو کھڑوتے ہیں رات اندھیرا ہو گیا تو نندر سموا، یہ وکھری گل پاکستان نظام تبدیل تھی گئے، رات آندی ہے تے بےمانی شروع تھی ویندی ہے۔ ٹیلی ویژن دے ڈرامے دیکھ دیکھ، وی سی آر یا نگیاں فلماں دیکھ دیکھ اپنا دماغ ہی خراب تھی ویندے، باقی لوگوں نے گناہگار تے مجرم بنا لیندے، حالانکہ اللہ سے رات اندھیرا بنایا کو سکون واسطے۔ واری وہ دن مسلط تھی گئے، سکون تیرا ختم تھی گئے، تیرے سروں تے مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی۔ وہ اللہ کہیں پوچھیں من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کون الہ سوائے اللہ دے، یعنی کون دل کو ہٹاون والا اتے رات اندھیرا لانے والا، اللہ دے سوا اور کون ہے؟ تو جواب دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی دن دا چاندن ہٹاون والا سوائے اللہ دے، اتے نہیں کوئی رات اندھیرا لانے والا سوائے اللہ دے، لا الہ الا اللہ۔ توجہ فرمائے مولا کریم فرمان افلا تبصرون، او سیانے کیوں نہ بن دے؟ اللہ اللہ جہاں قدرتوں کو دیکھو آتے سیانے بنوا، بصیرت حاصل کروا۔ مولا کریم فرمان وال دساؤ اے کائنات کہندا تصرف ہے جو دیہ بھی بندا ہے تے رات بھی بندی، کہیں ویلے دی تے کہیں ویلے رات، دی اگوں تے رات پچھوں، رات اگوں تے دی پچھوں، کدائیں دی وڈے تے راتی چھوٹیاں، کدائیں راتی وڈیاں تے دی چھوٹے۔ اللہ کریم فرماندے وقت نظام اے کہیں چلائے، مولا کریم فرماندے وَمِن رحمتہ اللہ وَمِن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اللہ کریم اپنی رحمت دے صدقے، اللہ اللہ کوئی آدھے جہان کو چلاون والا نبی ہے، کوئی آدھے جہان چل دے نبی دی برکت نال، کوئی آدھے جہان چل دے علی دی برکت نال، کوئی آدھے جہان چل دے پیر فقیر دی برکت نال۔ اللہ دے قرآن تو پوچھو اللہ دا قرآن کیا سبق نے دے؟ فرمایا کہیں دی برکت نال جہان نہیں چلدا، وَمِن رحمتہ اللہ دی رحمت پئی وسدی، جہان چل دے اللہ دی رحمت نال۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی اپنی رحمت دے صدقے تھوڑے نفع دی خاطر رات اندھیرا بنایا اتے ڈیہں دا چاندن بنایا۔ رات اندھیرا کیوں؟ لے تسکنو فیہ، تاکہ سکون تے آرام حاصل کرو رات دے اندھیرے میں، اتے ڈیہں دا چاندن کیوں؟ بڑے تبتغوا من فضلی، تاکہ اللہ کریم دا فضل تلاش کرو، جی اپنی روزی تلاش کرو، اے آرام حاصل کر کے تے فضل تلاش کر کے کھا پی کے اللہ کریم دی مرضی ہے کہ لعلکم تشکرون، اللہ کریم دا شکر ادا کرو۔ کھا دیا تے پی دیا تے اللہ اللہ،
یہ تو کریں دا بندہ کھا دیا پیتے دے ایلی علی کی دیا ہے نا مراد انسان کھا دیا پی دیا ایلی علی کی دیا جو جہان سے برکت دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے چلو کچھ نہ کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس نجات کرو تی بات اگو دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب اٹھے رات کو اللہ جگائے اٹھ میرے رسول پیغمبر غفلت دی رات نہ گزرے اٹھ کے نوافل پڑھتے قرآن پڑھ اتھے رب کریم نے نبی پاک ڈیہی کو ستے پن کپڑا تان فرمایا تا کپڑے تان کے سمنا نہیں میرا سونا جیرا قرآن رات کو تو پڑھ دیں اسے قرآن کو ڈیہی کو بیان کر ہاں جی صرف تلاوت نہیں مطلب صرف ڈاڈا پاڑے 15 پاڑے پڑھتے ختم دیا نہیں قرآن پڑھو بھی صحیح تے قرآن کو سمجھو بھی صحیح تے نالے اللہ دے قرآن کو بیان بھی کرو جو بیان واتے آئے دین سمجھن واتے فرمایا یا ایوہ المدثر اے چادر تان کے تے کپڑا اوڑھ کے سمن والے نبی کون اٹھ کھڑے ہو تے تیار تھی ونجو ایک ڈیوٹی ادا کرنی فانذر اللہ بس ڈراؤ میرے سونے پیغمبر لوگانو لوگ بڑے ظالم ہو گئے مشرک تے کافر ہو گئے شرابی تے جوئے باز ہو گئے انہاں لوگانو ڈراؤ انہاں دے دل میں خدا دا ڈر پیدا کر اللہ سیاں انہاں ظالماں کو میں کیویں سمجھاواں فرمایا وا ربک فکبر اپنے رب دی کبریائی بیان کر منصب نبوت اور ذات بھی سیان کی نے تے نبی دیاں صفتاں بھی تے نبی دا منصب بھی سیان ہو جو نبی پاک کہرے مسئلے کو پہنچاون واتے فرمایا قم فانذر وربک فکبر اپنے رب دی عظمت دے کمال کو بیان کر میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ وثیابک فطہر اپنے کپڑوں نو پاک رکھا کر اس زہری کپڑے بھی پاک ہوئیں تے عزت دے کپڑے بھی پاک ہوئیں مبلغ واسطے بہت ضروری ہے کہ اس دی عزت والا مسئلہ بڑا اچا مسئلہ ہے کہ عزت تے کوئی داغ دبا نہ ہوئے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اتے پلیتی کو دور ریا کر یعنی بتانی پلیتی شرکانی پلیتی کفرانی پلیتی کو دور ریا کر انہاں دے قریب ہی نہیں وجنا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ اتے احسان بھی نہ جتلاویں مت کثرت چاویں نہیں میرا سونا پیغمبر کہہ دے تے احسان بھی نہ جتلاویں پیا والے ربی کا فاصبر اپنے رب دے واسطے پر صبر کر یعنی یہ تو میرا شان بیان کرے سے میرے سونے پیغمبر تکلیفاں دے پہاڑ ٹوٹ پے بس اللہ دی رضا واسطے صبر بھی کر واہ ابال نہ تے کرو بہت سارے بندے ابال ہے بھائی ہکو واہ جو کروں نا یہ سارے ہکا شے تھے ونتے مسلمان نہ تے پڑے یہ مسئلے بڑا صبر آزما میں دوست بزرگ یہ جرا صبر دا مسئلہ نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہر معاملے کے اندر جرا صبر ہے ایدہ اجر اچھا ہے جی بی بی نال جھیڑا تھی ونجے پتر نال جھیڑا تھی ونجے بھائیاں نال جھیڑا تھی ونجے اس تے بندہ صبر کرے ایویں ان گوانڈی نال جھیڑا تھی ونجے بندہ صبر کرے جو صبر دا نتیجہ اچھا ہوندے تے بے صبری وچ قتل تھی ویندے بے صبری وچ بندہ طلاق دے باندے بے صبری وچ بندہ کفر دے کلمے آکھ باندے جتنی بے صبری تھی سی اتنے نقصان ہو سی جتنا صبر ہو سی اتنا اللہ اجر عطا فرمائے سی یہ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے والے رب کا فصبر اپنے رب کی رضا باتے صبر کیتا کر اور سمجھ آ گئی اکو نبی دا شان مدثر اکو نبی دا شان اچھا اکو نبی دا شان ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آمد ان کی باعث رحمت آمد ان کی باعث رحمت پیکار شفقت خیر مجسم پیکار شفقت خیر مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم. 17 پارہ سورۃ انبیاء. رب کریم نے آپ کو شان عطا فرمائے پیکر شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم. جی 332 صفحہ آیت نمبر 107. رب کریم نے فرمایا میرے سونے پیغمبر میں تے کو معمولی شان والا رسول بنا کر کے نہیں بھیجا، تے کو رسول بنا کر کے میں بھیجے. میری ہی کیا غرض ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نہیں بھیجا اساں تے کو رسول بنا کر کے مگر باعث رحمت سارے جہاناں واسطے. جتھے لعنت پئی وستی ہے میرا سونا پیغمبر میں خدا پاک دا ارادہ تھی گے جو میں اس دھرتی تے رحمت دی بارش وسا دیواں. اس واسطے میں تے کو رسول بنا کر کے بھیجے. اچھا رحمت کیویں آسی؟ اللہ اور رحمت دا چھکن دا جڑا آل ہے کوئی میں تے کو دے دیواں. قل اعلان کر میرا سونا پیغمبر انما یوحى الی. تو اعلان کر کہ میرے تے وحی کیتی میں نے کہ انما الہکم الہ واحد. ایک کائنات والو الہ تواڈا ایک اللہ سیدی ذات ہے. یعنی اقرار کرو لا الہ الا اللہ. اذا اقرار کرو لا الہ الا اللہ. اذا تصدیق کرو لا الہ الا اللہ. لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا معبود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا کاشف السوء الا اللہ لا الہ الا اللہ لا عالم الغیب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا حی الا اللہ لا قیوم الا اللہ لا الہ الا. جو بندہ اس کلمے کا اقرار کرے سی اس دے معنی مفہوم کا اقرار کرے سی تے دل دے نال تصدیق کرے سی میری رحمت نال رنگا ہوئے سی. اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کو باعث رحمت بنا کر کے میں تو یہ دعوت پہ جیڑا بندہ اے دعوت قبول کرے سی ویندا میں خدا کو رحمت نہ رنگے سا ویندا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر. ایمان یقین رکھے تو تاں تک کم پڑتی نا. ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر نور ہدایت نبیوں کے خاتم. نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. نور ہدایت آپ ہدایت دا نور اچھا بولو ہدایت دا نور. نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ احزاب 22واں پارہ. نور
ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم نے فرمایا 424 صفحہ آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مل گئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نہیں محمد کریم ابا کہیں ایک دا تسا مرداں وچوں، اللہ تسا مرداں وچوں کسے مرداں میرا محمد کریم ابا نہیں، اسی واسطے زید دا بھی ابا نہیں، زید بن محمد نہ آقا کرو، زید بن حارثہ آقا کرو، جو کہیں مرد دا ابا نہیں۔ ہاں نبی پاک دے بیٹے ہن، ترائے بیٹے چھوٹے چھوٹے فوت ہی گئے، کوئی بلوغت تے پہنچا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 4 بیٹیاں، وہ جوان بھی ہویاں، جوان دی شادی بھی ہوئی، لیکن کوئی بیٹا بالغ نہیں ہویا۔ اس واسطے فرمائے تساں مرداں وچوں کسی مرداں میرا سونا محمد ابا نہیں، چلو ابا تا نہیں تا پھر ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ دا رسول ہے، یہ رواج ترونا یہ رسول دا کام ہے، اس وقت میں رسول کو رواج جہالہ دا ترونا ہے۔ اچھا اللہ سے یہاں کسی ہو رسول کو یہ رواج تا ترویا ہویا، متبنہ دی بی بی آلہ فرمایا نہیں نہیں ہو رسول میں پیدا کرنا نہیں، اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، میں شریعت کو مکمل کرنا ہے، اللہ میں شریعت حکام مکمل کرنا ہے، میں دین کو مکمل کرنا ہے، میں نواں نبی پیدا نہیں کرنا، یہ میرا نبی بھی ہے، یہ میرا رسول بھی ہے، تے آخری نبی ہے۔ نبوت کا دروازہ میں بند کر چھوڑا ہے، ہن قیامت تک نبوت چلسی تا میرے محمد کریم دی۔ اللہ آؤ ذرا اسے اعلان کوئی سنو، نواں پارا سورت اعراف پہ سبق دے دی میرا دوست بزرگا، لاواں پارا سورت الاعراف، آؤ جی 171 صفحہ جی۔ رب کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ آیت نمبر 158، قل آنکھ میرا سونا پیغمبر اعلان کر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات والو بے شک میں اللہ دا رسول ہاں، الیکم جمیعا تساں سارا ول، وہ آخری پیغمبر کا اعلان ہے، ایج نہیں فرمو جو میرے بعد نبی پیدا تھی جائے، میں اللہ دا رسول ہاں تساں سارا ول، قیامت تائیں میں رسول، میری نبوت چلسی تے میری رسالت چلسی، میں کس اللہ دا رسول ہاں، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کریم دا رسول ہاں جے دی بادشاہی آسمانات تے موجود، جے دی بادشاہی زمین تے، جو مختار کل آسماناں وچ، جو مختار کل زمین وچ، جیندا کنٹرول آسماناں تے، جیندا کنٹرول زمین تے، میں مالک اللہ دا رسول، اللہ اکبر۔ تے جناب کیڑا مسئلہ پہنچاواں تے رسول مان کے آؤ، فرمایا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یحیی و یمیت،
کبیر، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے اور کوئی حاکم اعلیٰ نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ یحیی و یمیت، او زندگی بھی دے دے تے موت بھی دے دے، احیاء دا مالک، اماتت دا مالک، جنا محیی ممیت اللہ دی ذات ہے، تا پھر عبادت دے لائق بھی میں اس مسئلے کو پہنچانے واسطے اللہ دا رسول تے نعرے فرمائے آخری رسول، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر و نذیر سراج منیر، اللہ بشیر و نذیر سراج منیر، داعی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو تو صحیح نال آنکھا چا کرو۔